ہم بچوں کو پڑھاتے پڑھاتے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پڑھا دیا۔ جان ویڈیو کے نام سے میں نے بلوچی فلموں کو، انگلش فلموں کو، بچوں کے کارٹون تھے اور انڈین فلمیں تھیں، وہ مزاحیہ تھا، اس کو ہم لوگوں نے ڈب کرنا شروع۔ اب وہ خود اسکولوں کے پرنسپل لگ گئے، جن کو میں نے پڑھایا ہے وہ اسکولوں میں ٹیچر ہیں، پرنسپل ہیں، پرائیویٹ اسکول بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے اسکول بنائے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج کی پوڈ کاسٹ میں اگین ایک اور نئے مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ کہتے ہیں کہ جو لوگ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کس طرح سے اسٹارٹ کریں، لیکن وہ اسٹارٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مدد کسی کی مورلی بھی ہوتی ہے، فائنینشیل بھی ہوتی ہے، ہر طرح سے ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حبیب حسن صاحب، جو کہ ایک کالج ہے جہاں پہ وہ ایز اے والنٹیئر ان کو پڑھا بھی رہے ہیں، فری آف کاسٹ پڑھا رہے ہیں، سوشل ورکر بھی ہیں اور اس کاز کو لے کے چل رہے ہیں۔ چلے پوچھتے ہیں ان سے کہ کیوں انہوں نے سوچا کہ اور کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ سوال کیوں اس لیے میں کر رہی ہوں کہ ہمارے یہاں موسٹلی لوگ کمفرٹ زون میں بیٹھتے ہیں اور وہ اب کچھ کرنے کی خواہش ہی نہیں رکھتے۔ چلے آئے بات کرتے ہیں حسن بلوچ صاحب سے، حبیب حسن صاحب سے۔ کیسے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت سے؟ سر، مجھے جب پتہ چلا شاید بلوچ سے کہ آپ ماشاءاللہ سے سوشل ورکر ہیں اور جس طرح سے آپ ابھی اپنا قیمتی ٹائم اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہے ہیں، آپ بھی آرام سے بیٹھے ہیں، کیوں نہیں بیٹھتے؟ کیوں اس طرح سے فری آف کاسٹ پڑھا رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں یہ سب؟ یہ آج کی تو بات ہے نہیں، دراصل ہماری پیدائش لیاری کی ہے اور سارا تعلیم بھی ایک طرح سے لیاری سے ہی حاصل کی ہے۔ اور ہمارے بچپن میں، یہ 70s کی بات ہے، ہمارے بچپن میں کچھ لوگوں نے ہمیں اپنے گھروں میں یا اپنی جگہ پہ بٹھا کر فری ایجوکیشن دی، ابتدائی تعلیم کہ ہم لوگ پڑھیں، تو وہ ایک ہمارے ذہن پہ نقش ہو گیا کہ یار کچھ لوگ جو صبح مزدوری کرتے تھے شام کو ہمیں پڑھاتے تھے۔ پھر ہم لوگوں نے جیسے ہی میٹرک میں نے کیا تو پھر میں نے بھی اس عمل کو آگے بڑھایا۔ ہماری اپنی انجمن تھی، ہم لوگ ایک طرح سے وہ اسٹریٹ اسکول کا آپ نے سنا ہوگا، اسی طرح کا تھا کہ ہم لوگ اپنے برآمدے میں اور گلی کے نکڑ پہ بیٹھ کر بچوں کو پڑھانا شروع کیا۔ پھر وہ پڑھاتے 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 ایسا ہو گیا کہ ہم لوگ خود بھی پڑھ گئے۔ پھر میں نے گریجویشن کی۔ ہم لوگ حالانکہ بہت زیادہ غریب لوگ تھے، ہمارے لیے پڑھنا خود ایک بہت بڑا دشوار عمل تھا۔ کوئی کوچنگ نہیں، کوئی ٹیچر نہیں، کچھ بھی نہیں، پیسے بھی نہیں، والدین بھی بیچارے ہمارے بہت زیادہ غریب تھے، لیکن بہرحال ہم بچوں کو پڑھاتے پڑھاتے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پڑھا دیا۔ آپ نے ماشاءاللہ MBA فائنانس میں نے پھر MBA ایک پرائیویٹ یونیورسٹی سے ہم نے MBA فائنانس کیا، اور اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہم لوگ پڑھ لیں، ایک خواہش تھی۔ میں نے اس کے بعد جاب کرنے کی کوشش نہیں کی پہلے دن سے، کہ لوگ کرتے ہیں کہ MBA کرنے کے بعد کسی بینک کو جوائن کریں گے، کسی فائنینشیل انسٹیٹیوٹ میں جائیں گے، لیکن میرا اللہ کا شکر ہے، میرے ذہن میں ایک چیز تھی کہ ہم اپنا سے چھوٹا موٹا کاروبار کر سکتے ہیں۔ جب ہم نے MBA کر لیا، ہم کاروبار سیکھ گئے، تو ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے، تو پھر ہم نے اپنا کام شروع کیا۔ جان ویڈیو کے نام سے میں نے بلوچی فلموں کو، انگلش فلموں کو، بچوں کے کارٹون تھے اور انڈین فلمیں تھیں، وہ مزاحیہ تھا، اس کو ہم لوگوں نے ڈب کرنا شروع کیا، اور اللہ نے کرم کیا، وہ کام بہت چلا انٹرنیشنلی۔ آپ اگر دیکھیں گے تو جان ویڈیو آپ کو بلوچی میں ایک بہت بڑا نام بن گیا، اپنا ایک چینل بنا لیا، اپنا ایک چینل ہمارا بن گیا، اور ابھی بھی میں اسی چینل پہ دوبارہ کام کر رہا ہوں کہ ہم چینل بنا کر اس طرح کے عمل کو، بلوچی فلموں کو آگے بڑھائیں۔ اور ابھی حال ہی میں کچھ 3-4 مہینے پہلے ہماری ایک فلم بھی ریلیز ہوئی تھی، فرسٹ بلوچی فلم جو سینما میں ریلیز ہوئی، اس کا پروڈیوسر بھی میں ہوں۔ اچھا، دودا کے نام سے فلم بنی ہے، کیپری سنیما میں لگی تھی اور سارے سینیپلیکس وغیرہ میں، وہ اتفاق سے وہ فلم بھی میرے اس میں گئی ہے کہ اس کو پروڈیوس بھی میں نے کیا۔ تو اس طرح سے ہمارا بنیادی کام یہی تھا کہ بچے پڑھیں، کیونکہ ہم بھی اسی طرح سے پڑھ لکھ کے آگے نکلے۔ غربت کی لکیر اگر ہم نے کراس کی، اوپر آ گئے، تو اس کی بنیادی وجہ تعلیم تھی۔ بالکل۔ تو میں اسی لیے چاہتا ہوں کہ بچے پڑھیں، تو اس دن سے لے کر آج تک میری کوشش رہی ہے کہ میں بچوں کو پڑھاؤں۔ کتنے بچوں کو پڑھا چکے ہیں ابھی تک؟ ہزاروں ہیں، بچوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ہمارے بچے اب وہ خود اسکولوں کے پرنسپل لگ گئے، جن کو میں نے پڑھایا ہے وہ اسکولوں میں ٹیچر ہیں، پرنسپل ہیں، پرائیویٹ اسکول بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے اسکول بنائے ہوئے ہیں، بہت زیادہ لوگ ہیں۔ یہ ایک ایسا عمل تھا جس کے بعد وہ نیچے بھی چلتا گیا، جن کو ہم نے پڑھایا، گریجویشن تک پڑھایا، تو وہ لوگ آگے نکل گئے، وہ مختلف محکموں میں بھی ہیں، پھر ایجوکیشن میں بھی ہیں۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آج کل کے دور میں جو نیو ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور ہمارے یہاں انفارچونیٹلی وہی کتابوں کا رٹیفیکیشن والا سسٹم ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو اب چینج ہو جانا چاہیے تھرو ویڈیوز
تھرو بچوں کو ایک ڈفرینٹ اسکل پلس ایجوکیشن ملنی چاہیے تاکہ وہ دھکے نہ کھائیں اور کوئی پریشانی نہ ہو اور فری لانسنگ میں آئیں, اس فیلڈ میں آئیں کہ ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں, کہ تاکہ یہ جو غربت ہے ہماری سوچ کی بھی, ویسے بھی جو آپ نے کہا کہ غربت کی لکیر کو کراس کیا, کیا سمجھتے ہیں آپ اس میں؟ دیکھیں میں ایک پوری لائف ہماری گزر گئی ہے, ابھی میری اپنی عمر بھی 55 سال سے زیادہ ہے, تو میں نے اسکولوں میں رہا ہوں, کالجوں میں رہا ہوں, اور ابھی بھی میں ہمارے یہاں یونیورسٹی ہے, میں ہر جگہ ایکٹیو رہا ہوں. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ابھی تک ہمارا تعلیمی نظام بالکل فرسودہ ہے. تعلیم حاصل کرنے کا بنیادی مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ آپ زندگی کے ساتھ لڑنا سیکھیں. ہم اسکولوں میں باہر کی زندگی کو کمپیٹ کرنا ہے, بالکل ہمیں وہ ٹیچر باہر کے لیے تیار کرے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ میں نے جو پورا سلیبس دیکھا اور ساری چیزیں دیکھتا, میں خود پڑھاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں اس سے بچے کو آپ کچھ بھی گروم نہیں کر سکتے, اس کو کچھ آگے کے لیے تیار نہیں کر سکتے. وہ صرف ایک رٹافیکیشن ہے, قائد اعظم کب پیدا ہوئے اور سر سید احمد خان کون تھے, ہم اس سے آگے نہیں, ٹیکنالوجی کا نہیں پتہ, ہمیں بچوں کو تو کلر کا نہیں پتہ, بچوں کو لائف کا نہیں پتہ, ہمیں کچھ بھی. ہم اپنے بچوں کو, جو میں نے بچوں سے عموماً پوچھتا ہوں کہ آپ نے پرائمری پڑھی؟ بولا ہاں. ہم نے کہا سیکنڈری پڑھی؟ ہاں. ہم نے کہا فرق کیا ہے؟ بولا فرق کا پتہ نہیں. پرائمری اور سیکنڈری اسکول میں فرق نہیں ہے. تو ابھی تک ہمارے ٹیچرز بھی بچوں کو یہ نہیں بتا پا رہے کہ جی آپ پرائمری سے سیکنڈری میں آ گئے ہو, کیونکہ انہوں نے بھی اسی اسکول سے پڑھا ہے, تو وہ ڈفرینس کیسے پہچانیں گے؟ بالکل یہ مسئلہ ہے کہ ابھی تک ایک بہت بڑا وہ ہونا چاہیے نا. ہمارے جو بڑے بڑے استاد ہیں, بڑے بڑے لوگ ہیں جو ایجوکیشن میں ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اس طرف بھی دھیان دیں کہ بچہ پرائمری سے سیکنڈری میں سفر نہیں کر رہا, وہ پرائمری کرتا کرتا میٹرک پاس کرتا ہے, انٹر پاس کرتا ہے. میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں جتنا بھی ایجوکیشن سسٹم ہے, اس میں ابھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اسکولوں میں اگر ہم اپنے بچوں کو باہر کی زندگی کے بارے میں نہیں بتائیں گے, ان کی تربیت نہیں کریں گے, تو اس تمام ایجوکیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بچوں کے ہاتھ میں بڑے بڑے سرٹیفکیٹ ہیں, انٹر کیا, گریجویشن کی, ماسٹر کیا, آتا کچھ نہیں ہے, اور وہ سارا دن ایک اپلیکیشن, ایک سی وی لے کے گھوم رہا ہے, جی مجھے نوکری دو, میں نے انٹر کیا, میں نے گریجویشن کیا, میں نے ماسٹر کیا. آپ نے ماسٹر کیا, آپ نے سب کچھ کیا. اس وقت تو ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ نے کچھ کیا ہے تو آپ اس کو پروف کرو. بالکل. ہم نے ان کو ایسی کوئی تعلیم دی نہیں ہے, بچوں کا بھی قصور نہیں ہے, ہم نے ان کو کوئی ایسی تعلیم نہیں دی, اور اسکل بھی نہیں سکھائی. اسکولوں میں سیکنڈری یہی ہے, پرائمری میں تو آپ بچوں کو جیسے لکھنا پڑھنا سکھا لیتے ہیں, سیکنڈری میں تو اس کو کام کرنا سکھائیں نا, اس کو چائے بنانا سکھائیں, وہ اپنے لیے چائے تو بنا سکے, کہیں ایک انڈا بنانا سکھا دیں. اسکولوں میں کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی نہیں ہے. بچوں کو آپ بازار نہیں لے جاتے, بچوں کو آپ گراؤنڈ نہیں لے جاتے, بچوں کو آپ سوئمنگ پہ نہیں لے جاتے, بچوں کو صرف ہم بول دیتے ہیں کہ ایک تالاب ہوتا ہے. بچے کو جب تک وہ خود تالاب نہ جائے اس کو اندازہ نہیں ہے. اب ٹیچر تو بچوں کو لے جائے, کارخانوں میں لے جائے, اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیز میں, ہر جگہ لے جائے, بچے کی نو آؤ, بچے کو پتہ چلے. اب دیکھیں جیسے اب آج کا دور ہے, آج لوگ گھر بیٹھے پوری دنیا کے ساتھ لنک ہیں. ہمارے کچھ بچے ہیں وہ ہالی ووڈ کی فلموں کو یہاں بیٹھ کے ایڈٹ کرتے ہیں, ان کو پیسے آ جاتے ہیں, ڈالرز میں پیسے آ جاتے ہیں, ان کے اکاؤنٹس میں آ جاتے ہیں. اب ان بچوں کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ یہاں سے ہالی ووڈ جا کے کام کریں, ان کو امریکن ویزے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اور مطلب ریموٹلی کام کر رہے ہیں, یہیں بیٹھ کر دنیا کے ساتھ ان کا رابطہ ہے. ایگزیکٹلی. اور وہ اس پہ اسی طرح سے کام کر رہے ہیں جیسے کہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں. چیزیں آتی ہیں, کام کرتے ہیں, واپس دے دیتے ہیں, اور پھر ان کے پیسے بھی آ جاتے ہیں. ان کو ضرورت بھی نہیں, اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے, جب ان کو موقع ملتا ہے تب کام کرتے ہیں, رات ہوتی ہے رات میں کرتے ہیں, دن ہوتی ہے دن میں کرتے ہیں. اب وہ زمانہ گیا نا کہ ہم کسی جگہ باقاعدہ کسی فیکٹری میں جا کے کام کریں. اب تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں اپنے گھر بیٹھ کر ساری دنیا کو پڑھا سکتا ہوں. لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ اویئرنیس ہے نہیں؟ موبائل آپ کے پاس ہے, لوگ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں, سرچ کر سکتے ہیں, کسی کو چوز کر سکتے ہیں. اویئرنیس دینے کے باوجود بھی لوگ اپنے کمفرٹ زون سے نہیں نکلتے. اس کا کیا حل ہوگا؟ دیکھیں یہ تو ایک تو میں نے دیکھا ہے, میری زندگی کا تجربہ ہے کہ قدرتی چیزیں وہ ہم کو, قدرت کا یہ جو دریا ہے یہ ہم کو کبھی نہ کبھی وہاں تک لے جائے گا, لیکن اس کی اپنی ایک اسپیڈ ہے. لیکن جو لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں, جنہوں نے علم حاصل کیا, وہ اسپیڈ بوٹ پہ بیٹھ کے
ذرا جلدی دوسروں سے پہلے وہاں پہنچ جاتے ہیں. جیسے آج یورپ یا جاپان یا امریکہ آگے ہم سے اس لیے آگے کہ وہ اسپیڈ بوٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم پانی کے اوپر تختہ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کبھی نہ کبھی ہم بھی پہنچیں گے. بس اس امید سے بیٹھے کہ ہم چلے جائیں گے. تو ظاہر ہے پانی کا بہاؤ ہے وہ چلتا جا رہا ہے. دیکھیں ہم نے آج تک کچھ نہیں کیا. ہمیں ٹی وی بھی باہر سے ملا, ہمیں یہ موبائل بھی باہر سے ملا, یہ جتنا یہ ساری ٹیکنالوجی ہے یہ باہر سے ملی ہے. اور آپ دیکھیں گے ہمارے بچے, آپ نے ان کو باقاعدہ کچھ نہیں سکھایا ہوگا, لیکن ابھی بھی بہت سارے بچے ایسے ہیں جنہوں نے اس سے خود ہی کچھ حاصل بھی کر لیا اور وہ ارننگ بھی کر رہے ہیں, کوشش کر کے کیا انہوں نے. ابھی آپ دیکھیں ہمارے محلے کا ایک بچہ ہے کیفے خلیل, آپ نے دنیا بھر میں اس کا نام سنا ہوگا. جی یہ وہ ہمارے محلے کا ہے, لیاری کا. وہ خود اس نے بیٹھ کے اس گانے کو کمپوز کیا, پھر اس کو خود ہی اس کی ویڈیو بھی بنائی, خود اس نے لکھا, خود سب کچھ کیا. آج اس کا گانا دنیا کے ٹاپ 10 میں آ گیا. اب وہ کروڑ پتی بن گیا. صرف اس کو پتا تھا کہ یہ میڈیا ہے, اس نے اس کو بار بار ہٹ کیا, 1 گانا 2 گانا 3 گانا, اس کا جو گانا ہٹ ہو گیا وہ نکل گیا. اس کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ وہ گانا گا سکتا ہے, گانا کمپوز کر سکتا ہے, گانا پکچرائز کر سکتا ہے. یہ صلاحیت اس میں تھی, اس نے اس کو لیا. اس نے ہماری بھی مدد نہیں لی, کسی کی بھی مدد نہیں, سیلف کیا اس نے سب کچھ. اس کو پتا تھا, اس کو دنیا کا پتا تھا, ہم سے زیادہ پتا تھا. آج کے بچے ہم سے آگے ہیں, لیکن ان کو تھوڑا سا اگر ہم تعلیم دے دیں اس پہ, اگر اسکولوں میں بھی یہ ایجوکیشن شروع ہو جائے کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں جی آپ کو ضرورت نہیں ہے, آپ اپنا فالتو ٹائم 2-3 گھنٹے ٹائپنگ سیکھ کر اور 2-4 چیزیں سیکھ کر آپ خبریں بنانا سیکھ سکتے ہیں, آپ گانے بنانا سیکھ سکتے ہیں, آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں بنانا سیکھ سکتے ہیں, آپ چیزیں بیچنا شروع کر دیں. آپ ڈھونڈیں مارکیٹ میں کوئی چیز اور پھر اپنے پیج پہ لگا دیں اور پھر اس کو آن لائن بیچنا شروع کر دیں. یہی میں کہہ رہی ہوں کہ جب انسان کے اندر کوئی برننگ ڈیزائر ہوتی ہے نا, جو مشن اور مقصد اپنا پتہ چل جاتا ہے تو لوگ اس کو کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. اب آپ نے کیف خلیل کا نام لیا کہ وہ لیاری سے ہی ہیں اور اس نے سیلف کیا, تو اسی طرح سے بہت ساری اگزامپلس ہیں ہمارے پاس کہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ جس طرح ایک بچہ اسکول میں آتا ہے, ایڈمیشن ہوتا ہے اور یہ پتہ ہو کہ اس بچے کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے. فار انسٹنس وہ بچہ ایسا ہے, وہ سنگر بہت اچھا ہے. فار انسٹنس اگر کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار وہ آرٹسٹ ہوتے ہیں, تصویریں بناتے ہیں, خوبصورت نقش و نگاری کر رہے ہوتے ہیں, وہ بہت کچھ کرتے ہیں. تو ان کے چیز کو سمجھ کر اسکول میں ایڈمیشن دیا جائے اور اسی چیز میں لے کر اس بچے کو ایکسپرٹ بنایا جائے, اس کو تراشا جائے. تو ڈونٹ یو تھنک کہ اس طرح کی ایجوکیشن سسٹم ہمارے ہاں ہونا چاہیے جس طرح سر ریحان نے اسٹارٹ کیا ہے, ریحان کورنگی اسکول. انہوں نے اسی طریقے سے ہر بچے کا نام والا والی رکھ دیا کہ اگر ایک بچہ ہے وہ پرابلم جو پاکستان کے شہر کے ہے, فار مثال کے طور پر یہاں پانی نہیں آ رہا, میں جس علاقے میں رہتی ہوں تو وہاں پہ میرا نام رکھ دیا پانی والی. ایک جگہ جنگل نہیں ہے, جنگلات نہیں ہیں, تو ایک بچی نے کہا کہ میں نے جنگلات کا مسئلہ حل کرنا ہے اور اس کا نام فارسٹ والی ہو گیا. اسی طریقے سے سر ریحان نے ریحان کورنگی ریحان اسکول اسی لیے اسٹارٹ کیا کہ بچوں کو اسکل پلس ایجوکیشن, اسکل بھی سکھائی جائے, تعلیم اور ہنر ساتھ ساتھ ہو, تاکہ اس بچے کا جب وہ بڑا ہو تو اتنا اسٹیبل ہو جائے کہ وہ ایک عام انسان کا, مطلب کوئی عام انسان اس کا مقابلہ نہ کر سکے, یعنی کہ کامیاب ہو سکے. تو آپ کو میں وزٹ بھی کراؤں گی وہاں ریحان کورنگی ریحان اسکول کا جو کورنگی کیمپس میں ہے, اس وجہ سے کہ تاکہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس طرح کے اسکولز ہوں. تو آپ کیا کہیں گے کہ ایسے اسکولز بھی ہونے چاہیے, جیسے فن لینڈ میں بھی تعلیم بچوں کو یونیفارم نہیں ہے وہاں پہ, لیکن آرام سے ان کو ایسی ایجوکیشن دی جاتی ہے کہ جو نیو ٹیکنالوجی کے بارے میں بتایا جاتا ہے. میں بالکل اس میں وہ ایگری ہوں آپ کے ساتھ کہ اسکول ہی اصل میں, اسکول ہی وہ جگہ ہے جو آپ کو لائف کے ساتھ اٹیچ کرتی ہے نا. دیکھیں گھر میں تو بہت چھوٹا سا محدود ہوتا ہے, کسی کے گھر میں والد صاحب پڑھے لکھے نہیں ہیں, ماں پڑھی لکھی نہیں ہے, تو اس بچے کو سیکھنے کو اتنی بہت آپ کہہ سکتے ہیں وہ کنویں کے اندر رہتا ہے. لیکن جب وہ اسکول میں آتا ہے اور خاص طور پر ہائی اسکول میں آتا ہے, سیکنڈری اسکول میں آتا ہے, تو وہاں اس کی دنیا بڑی ہو جاتی ہے, اس کو سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم, جس کو ہم لوگوں نے بہت سارا بچوں پہ اتنی ساری کتابیں لاد دی ہیں, اس کے بجائے اس کو اگر ہم فلموں کے ذریعے, ڈراموں کے ذریعے, ایکٹ کے ذریعے اور پریکٹیکل کے ذریعے
ہم ان کو اس طرف لے جائیں. جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے یہاں بھی دیکھیں, میں لیاری میں رہتا ہوں, ابھی ہم نے لیاری جو یونیورسٹی ہے وہاں پہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جی بچوں کے لیے میڈیا سائنس کا وہ ہو جائے, وہ ہو بھی گیا اس سال سے. تو ہمارے یہاں بہت سارے بچے ایسے ہیں جو فلمیں بنانے میں دلچسپی لیتے ہیں, لیکن ان کے لیے کوئی پلیٹ فارم نہیں ان کو باقاعدہ سکھانے کے لیے. وہ بس جتنا کہیں دیکھا کچھ دیکھا اسی کو کاپی کیا. بہت سارے بچے آرٹسٹ ہیں, پینٹر ہیں, اتنی خوبصورت کمال کی چیزیں بناتے ہیں, آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس ایج کا بچہ, لیکن اس کی سرپرستی کوئی نہیں, اس کے لیے کوئی جگہ نہیں, جگہ نہیں جہاں پہ وہ جا کے اپنی چیز دکھائے اور پھر کوئی استاد اس کو ہاتھ پکڑ کر اس کو مزید 4 چیزیں سکھائے. دیکھیں آپ مجھے وہ چیزیں سکھائیں گے میرے لیے کوئی فائدہ نہیں, میں اس میں میری انٹرسٹ ہی نہیں ہے. لیکن ایک بچہ جو بنیادی طور پر آرٹسٹ ہے, اگر اس کے سامنے کوئی ہیرو آ جائے, آرٹ کا بہت بڑا ہیرو آ جائے اور وہ اس بچے کا کام دیکھ کر اس کو اپنے ساتھ لے جائے, اور بچہ اس کے بعد تو وہ پھر پوری دنیا سے لڑ جائے گا کہ مجھے فلاں, جس کو وہ سمجھ کے ہیرو سمجھ کے, جس کے جیسے ہم لوگ اگر قائد اعظم کو ہیرو سمجھتے ہیں, تو اگر میں وکیل بننا چاہتا ہوں یا بیرسٹر بننا چاہتا ہوں اور قائد اعظم جیسا ایک استاد میرے کلاس میں آ کے مجھے وہ پڑھانا شروع کر دے, تو میرا تو بالکل وہ چینج ہو جائے گا نا. اگر کوئی ایکٹر ہے اور کلاس میں عامر خان آ کے اس کو پڑھانا شروع کر دے تو آپ دیکھیں گے اس کی انٹرسٹ کتنی بڑھ جائے گی. تو وہ جو لوگ ہیں جو فیلڈ میں, جیسے آپ نے کہا ریان صاحب, اور انہوں نے ایک اسکول بنایا ہے, تو یہ رول ماڈل ہے. ایسے لوگ جنہوں نے باقاعدہ طور پر کچھ حاصل کیا, کچھ جانتے ہیں, پھر وہی لوگ کریں. یہاں تو بھرتی کے ٹیچر ہیں کہ جی آپ کو ڈال دیا ٹیچنگ میں, آپ بچوں کو پڑھائیں گے اور وہ کتابوں سے ہی پڑھا رہے ہیں. ٹیچر وہ ہے جو خود کتاب ہو, اس کا مجسم وہ پورا خود ایک بک ہو, اور بچہ جا کے اس کتاب کو کھول کے پڑھے. اور جب ٹیچر پڑھا رہا ہو تو بچے کا دل کر رہا ہو کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ہم اس پہ عمل بھی کرنا شروع کریں, تو وہ اندر سے آتی ہے نا. بالکل یہ کتاب کا آپ ادھر لے کے پڑھانا, بچے تو پڑھنا تو 3-4 سال میں سیکھ جاتے ہیں, لیکن اس کے بعد اس کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے, اس کتاب کو کس طرح سے کرنا ہے, تو وہ اس کو سکھانے کے لیے یہ ایک طریقہ کار ہے کہ اسکولوں میں سیشن ہونے چاہیے. میں کہوں گا کہ ریان صاحب کو ہمارے پاس لیاری میں بھی میں کوشش کروں گا کہ اپنے کالجز میں, اپنے اسکول میں, یا جو ہمارے دوسرے میڈیا سائنس کے جو ابھی یونیورسٹی میں ایک طرح کا چھوٹا سیشن ہو. ہم ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اس شہر میں ہیں, میں ان سے بھی آپ کے توسط سے وہ کروں گا کہ جی اگر آپ کو کچھ آتا ہے تو آپ جگہ ڈھونڈیں جہاں آپ یہ چیز بانٹ سکتے ہیں. بالکل لوگ ہیں نا لینے والے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے کون آدمی دے سکتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ میرے فیلڈ میں کون سا آدمی مجھے کچھ دے سکتا ہے. اچھا میں کہیں جاؤں گا تو ڈر کے جاؤں گا. ان سب کو چاہیے کہ اپنے اسکول کھولیں, ایسے ادارے بنائیں, اس طرح کے اسکول ہوں جس طرح سے ریحان نے کھولا ہوا ہے, اور جہاں پہ بچے کو نہ ڈنڈے سے مارا جاتا ہے نہ کچھ کہا جاتا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹا آپ نے, ان کو گوگل سکھایا جاتا ہے, ان کو چیٹ GPT سکھائے جاتے ہیں, ان کو باقاعدہ یوٹیوب پہ ٹیڈ ٹاک کی ویڈیوز دکھا کے ان کو بولا جاتا ہے کہ اس سے آپ نے کیا سیکھا. ان کو کانفیڈنس ڈیولپ کیا جاتا ہے تاکہ وہ لائف میں کبھی کسی کے محتاج نہ ہو. تو اور وہ اپنی چیٹ GPT جو آپ نیو ٹیکنالوجی کی آئی ہے, اپنے میتھ کا, سائنس کا, کوئی بھی سبجیکٹ کا پرابلم ہے آپ کا وہ اینا جفی وہ سولو کر دیتا ہے. تو اس طرح کی ایجوکیشن تاکہ بچہ جو ہے اس کے اندر جو اسکل ہے تو وہ لے کے آگے چلے. تو میں تو کہتی ہوں گورنمنٹ لیول پہ بھی ایسا ہونا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں, ہر جگہ ایسے لوگ بنائیں تو؟ بالکل, میں نے ابھی آپ سے کہا کہ میں اس سے متفق ہوں کہ ہمارے سلیبس کو چینج ہونا چاہیے. بہت باری کتابوں کو اب ایک طرف رکھ دینا چاہیے, لائبریریوں میں رکھ دیں, بچوں کو پڑھائیں. لیکن بچے کا جو انٹرسٹ ہے, اور دیکھیں آپ سائنس کی کلاس میں مجھے بٹھا دیں گے اور کسی بچے کو شوق نہیں ہوگا, جیسے مجھے سائنس کا کوئی شوق نہیں, آپ مجھے وہاں بٹھائیں گے, زبردستی پڑھائیں گے, مار کے پڑھائیں گے, میں میٹرک بھی پاس کر لوں گا, انٹر بھی کر لوں گا, اس کے بعد بھاگ جاؤں گا. بالکل یہ ساری محنت پانی ہو جائے گی. دیکھیں آپ مجھے اگر فلم بنانے کا شوق ہے اور ٹیچر کو بھی اندازہ ہے تو اس کو پھر اس طرف بھیج دیں کہ آپ وہاں جائیں, آپ یہاں وقت ضائع کر رہے ہیں.
تو وہ بچہ وہاں جلدی گروم کرے گا. بالکل یہی ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہاں اس کا انٹرسٹ ہے. ایگزیکٹلی وہ وہاں خود جائے گا. دوسری کلاس میں اس کو ڈنڈے سے مار مار کے بھیجنا پڑے گا. بالکل. لیکن جہاں اس کا اپنا انٹرسٹ ہوگا وہاں تو وہ خود جائے گا. اور وہ اتنے ایکسائٹمنٹ میں ہر چیز وہ بچہ کر رہا ہوگا کہ اس کو تھکن کا احساس ہی نہیں ہوگا کہ ہم تھک گئے. جیسے ہم نے دیکھا ہے بچے گھر آتے ہیں تھکے ہوئے ہوتے ہیں, بیگ اتنا بھرا ہوا ہوتا ہے, تو وہ اور بچے آتے ٹائڈ اپ ہوتے ہیں, وہ مدرسہ جا رہے ہیں پھر ٹیوشن جا رہے ہیں, یعنی کہ ان کو کھیلنے کا موقع بھی نہیں ملتا. موقع ہی نہیں ہے. اور ایجوکیشن ایسے ہو کہ انٹرٹینمنٹ بھی ہو, ان کو لرننگ بھی مل جائے, کھیل کھیل میں وہ سیکھ بھی جائیں. ہاں دیکھیں, ہم نے اتفاق ہے, میں عائشہ بھوانی سے میٹرک کیا, تو اس زمانے میں وہ ایک ماڈل اسکول تھا, تو وہاں بچوں کے لیے ہر قسم کی سہولت تھی. ہمیں اس زمانے میں ہمیں باقاعدہ پریکٹیکلی چیزیں کروائی جاتی تھیں. یعنی آپ نے جو بھی ٹیچر تھا وہ ہم سے اسی طرح سے نقشے بازار سے منگواتے تھے ہم سے, کہ جی آپ نے بیٹھ کے اس نقشے پہ پاکستان کو ڈیزائن کرنا ہے, شہریں بنانی ہیں, دریا بنانے, فلاں بنانے. آج بھی میں دیکھتا ہوں اسکولوں میں اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے. ہم سے سینکڑوں بار نقشے بنوائے گئے. ایسے ایسے استاد کو یاد ہو گئے ہوں گے, ہر چیز یاد ہے. اب ازبر ہے نا, اتنا آپ نے کام کیا. وہ ہم لوگ 9th میں تھے تو 10th کی کلاس ہماری جا رہی تھی, تو ہم سے باقاعدہ ایک بک ہم نے ایک چھاپی. اس کے لیے ہم 2 لڑکوں کو بولا گیا یہ لیٹر ہے, آپ نے اگلے اس طرف جا کے ایک بینک سے آپ نے ایڈ حاصل کرنا ہے. ہم 9th کلاس میں جا کے لوگوں کو کنونس کر رہے ہیں کہ ہم اپنی اسکول کی کتاب چھاپتے ہیں ہر سال اور ہمیں آپ نے ایڈ دینا ہے. وہ 9th میں ہم نے یہ سب سیکھ لیا. جا کے کسی بینک مینیجر سے گفتگو کرنا, اس کو قائل کرنا کہ وہ ہمیں ایڈ دے. تو یہ آپ اسکول میں بچوں کو اگر آپ اس طرح کے عمل کروائیں گے, ایکٹیویٹیز بیس ہوگا, تو بچہ آگے جائے گا نا. تو بہت زیادہ ضرورت ہے اسکولوں میں اس کو چینج کرنے کا, سسٹم کو چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ بچے کو اس طرح سے پڑھایا جائے جہاں اس کا شوق ہو. آپ چاہے اس کو شام تک پڑھائیں, ایک بچہ کرکٹ کھیلنا چاہتا ہے نا, تو ہم اس کو کرکٹ پورا پڑھا دیں. وہ اندھوں کی طرح کرکٹ نہ کھیلے نا جا کے بس مجھے جو آتا ہے بس وہی کرکٹ ہے. اگر ہم اس کو پورا کرکٹ اس اسکول میں کہ آپ 2 گھنٹے پڑھیں گے تو 2 گھنٹے آپ کرکٹ کھیلیں گے, تو وہ بچہ کبھی بھاگے گا نہیں, پڑھ بھی لے گا اور کرکٹر بھی بن جائے گا. لیکن آپ دیکھیں گے ہماری بدقسمتی, جو اچھے کرکٹر ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, جو پڑھے لکھے ہیں وہ اچھے کرکٹر نہیں ہیں. اچھا, آپ یہ جو کی تھوڑی سی بات ادھوری رہے گی, وہ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کا جو فٹ بال کا ہے, لیاری میں بھی میں نے دیکھا ہے اسپورٹس میں بڑا رجحان ہے بچے, اور انٹرنیشنل لیول پہ کھیلے بھی ہیں, تو اس میں بھی آپ کا رول کافی آپ نے پلے کیا ہوا ہے. میرا دیکھیں لیاری تو ایک بھرپور جگہ ہے نا, وہاں اول تو اسپورٹس میں آپ کو بہت کچھ نظر آئے گا. ہمارے بچے خاص طور پر فٹ بال, وہ پیدائشی فٹ بالر ہی نکلے گا, گلی میں نکلے گا, اس کے پاؤں میں چپل بھی نہیں ہوگا لیکن فٹ بال ہوگی. وہ اس طرح کا ہے, اتنے شوق سے ننگے پاؤں وہ کھیل لیتے ہیں. فٹ بال ان کا شوق ہے. جینس میں تو ایک تو فٹ بال ہے, پھر اس کے بعد باکسنگ ہے, مطلب تو اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو تھوڑی سی صحت تندرستی یا برداشت کرنے کا عمل ہوتا ہے. تو وہ پھر سائیکلنگ ہے, وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے کہ 40-50 اور 100 کلومیٹر سائیکل چلانا ڈیلی. یہ بہت بڑا فن ہے. میں نے خود بھی سائیکلنگ کی ہے. اچھا, تو میں فٹ بال بھی کھیلا ہوں, کرکٹ بھی کھیلا ہوں. تو ہمارے یہاں کرکٹ بھی بہت اچھی کھیلی جاتی ہے, فٹ بال بھی اور باکسنگ بھی, سائیکلنگ بھی, اور میں خود باقاعدہ ان میں انوالو بھی ہوں. میں سائیکلنگ میں بھی کافی عرصے تک جو سائیکلنگ کا جو فیڈریشن ہے اس میں ایز اے صدر میں نے کام کیا. پھر ابھی بھی میں اپنے جو ہماری ٹیم تھی میں اس کا بھی چیئرمین ہوں فٹ بال کا. اور پھر ہمارے یہاں ایک بہت بڑا گروپ ہے فٹ بال کے, 50 کلب ہیں. غلام عباس بلوچ ایک ہمارے بڑے ہیرو تھے, ان کے نام سے ہم نے ایک گروپ بنایا. لیاری میں کوئی 100 کلب ہوں گے, 50 کلب ہم سب ایک ہی گروپ میں ہیں, تو میں اس کا بھی چیئرمین ہوں. اچھا, تو یہ ہوتا ہے, ہم لوگ اپنے بچوں کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ رہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے ہر طرح کی کھیل کود میں, بچے کھیل کھیل میں ہر چیز سیکھ دیکھیں آج ہماری 2 بچی ہیں وہ پاکستانی ٹیم میں, 2 بچیاں ہیں ہمارے یہاں کی ہیں, لیاری سے, ماری پور سے, وہ ہماری کمیونٹی کی ہم سے تعلق رکھتی ہیں. ہم نے ان کے اوپر ہاتھ رکھا, ان کو تھوڑی سی مدد پرووائڈ کی.
اخلاقی مدد پرووائڈ کی کہ کہہ لو بھائی کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا. بچیوں کا کھیلنا، فٹ بال کھیلنا ہمارے یہاں تو بہت بڑا عیب ہے نا، لیکن آج وہ بچیاں پاکستان ٹیم میں ہیں. وہ سعودی عرب میں جا کے انہوں نے کھیلا، اور ابھی وہ لاہور میں، ابھی وہ بچیاں ہیں، اب وہ لاہور میں کیمپ میں ہیں. اب ماں باپ ان کو شوق سے بھیج رہے ہیں. اب دوسرے بھی کہہ رہے ہیں کہ اب ہماری بچیاں بھی جائیں. ہماری کچی کمیونٹی میں ایک دو بچی ہیں، وہ باکسر ہیں، بہت اچھی باکسر ہیں. تو لیاری میں تو بہت ساری کمیونٹیز ہیں، تقریباً پورا پاکستان آپ کو نظر آئے گا. ہر کلر، ہر رنگ نسل کا، ہر قسم کا، ہر مذہب کا آپ کو آدمی نظر آئے گا. وہ سب آپس میں ایک ہیں. وہ ہمارے یہاں آپ کو بہت اچھے کراٹے کے، بہت اچھے ریسلرز، ہر چیز ملے گا. اور ان بیچاروں کو پھر سپورٹ کوئی نہیں ہے. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں ایز اے پولیٹیکل ورکر یا ایز اے سوشل ورکر، جہاں تک ہو سکتا ہے ہم ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو راستہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، سپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ ناکافی ہے. اصل میں یہ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے. بالکل. جہاں پر جس طرح کا بھی آپ کو ٹیلنٹ نظر آتا ہے، آپ اس کو اجاگر کریں. میں ابھی یہ کہوں گا، اگر آج آپ فٹ بال پہ ہاتھ رکھیں، ہمارے یہاں سے سینکڑوں فٹ بالرز یورپ میں جا کے کھیلیں گے. جب وہ وہاں کھیلیں گے تو آپ کو پتہ ہے وہ کتنی اس ملک کے لیے کتنی کمائی کریں گے. ایگزیکٹلی، بالکل. لیکن آج ہم نے اس کا دروازہ بند کر دیا ہے. ہمارے یہاں فٹ بال میں کچھ نہیں ہے. پوری دنیا ایک فٹ بالر جہاز خرید لیتا ہے. تو ان سے میں اپنے لحاظ سے کہتا ہوں کہ ہمارے فٹ بالر اسی اسٹینڈرڈ کے ہیں، لیکن ان کے لیے پلیٹ فارم نہیں ہے. تو اگر اس طرح کی چیزیں ہوں، ہمارے باکسرز ہیں، ہمارے فٹ بالرز ہیں، ہمارے سائیکلسٹ ہیں، ہمارے کرکٹرز ہیں، اگر ان کے اوپر تھوڑا سا دست شفقت رکھا جائے اور گورنمنٹ دے کے، میں کہتا ہوں کوئی پینٹر ہے تو اس کے لیے کوئی جگہ ہو، کوئی آرٹسٹ ہے، کوئی گلوکار ہے. اور پھر میں اب یہ کہوں گا کہ اگر گورنمنٹ نہیں کرتی تو ہمارے بچوں کو اب اس کے تھرو کر لینا چاہیے. خود تھوڑا بہت سیکھیں، فری لانسنگ سیکھیں، اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں، اپنے آپ کو گرومنگ ہو جائے ان کی، پھر ان کو پتہ چل جائے دنیا میں میری جگہ کہاں ہے. بالکل. اپنی جگہ ڈھونڈیں، اس جگہ پہ جا کے بیٹھ جائیں. اب اگر گورنمنٹ نہیں کرتی تو ہم لوگوں کو خود کرنا چاہیے. دیکھیے، خود ہی کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کبھی نہیں کریں گے. ہم خود نہیں کریں گے تو کوئی اور کیسے کرے گا؟ یہ ساری بات یہ ہے. تو ابھی میں نے آپ کو بتایا نا، وہ پچھلے دنوں میں نے ایک وہ پوسٹر دیکھا تھا، ایوا بی نام کی ہماری ایک بچی ہے لیاری کی. وہ ماسک لگا کے وہ گانے وانے گاتی ہے. وہ کوک 20 میں آیا تھا. تو آپ دیکھیں گے کہ نیو یارک میں جو ٹائمز اسکوائر ہے وہاں اس کی تصویر لگی اور پھر لیاری لکھا گیا. ہمیں تو ایز اے پاکستانی، ایز اے لیارین، ہمیں تو بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ ہماری بچی بلوچ ہے، پھر لیارین ہے. اس کا ٹائمز اسکوائر پہ ہماری تو تصویر لگ نہیں سکتی نا، ہمارے اندر تو، لیکن ہمارے بچے ہم سے بہت آگے ہیں. وہاں پہ بیسیکلی میوزک کو بہت اپریسیشن ملتی ہے، اور جہاں پہ جس چیز کو آپ کہتے ہیں نا ویلیویٹ کرتے ہیں، ویلیو ملتی ہے، تو وہ آٹومیٹکلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ ہوتا ہے. اب جہاں پہ فٹ بالر ایکسپرٹ ہے، اگر ہمارا پاکستان کا فٹ بالر چلا جائے، جیسے آپ نے کہا کہ ان کا اسٹینڈرڈ سیم ہے، تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ ان کو ویلیو ملے گی. یہ بات یہ ہے کہ ہیرے کی قدر کس کو ہوتی ہے؟ جوہری کو ہی ہوتی ہے. کہ جہاں پہ کبھی کبھی گھر کی مرغی، سوری ٹو سے، دال برابر ہوتی ہے. ہم اپنے لوگوں کی قدر نہیں کرتے، اور باہر کچھ اور ہو تو ہم کو بڑا وہ لگتا ہے. ابھی آپ نے کیا کہا کہ ان کی تصویر وہاں پہ ہے، تو کیوں کہ وہاں پہ میوزک کو بہت اپریسیشن ملتی ہے. جو لوگ سنگر ہوتے ہیں ان کو بہت ویلیو ملتی ہے، ان کو بہت کیا جاتا ہے، اور جہاں پہ ٹیلنٹ ہے وہاں پہ اس کی قدر کی جاتی ہے. ہاں، میں پورے پاکستان میں گھوم چکا ہوں نا، تقریباً بہت کچھ دیکھا ہے. میں کہتا ہوں اتنا خوبصورت، پوری دنیا اس کو دیکھنے آئے، لیکن کوئی دیکھنے نہیں آتا. جب تک ہم بتائیں گے نہیں کیسے پتہ چلے گا؟ انوائرمنٹ بنانی ہے نا، اس کے لیے ایک جیسے ویڈیو، ایک انوائرمنٹ. بالکل. لیکن سب سے بڑی چیز ہے انوائرمنٹ. ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ اس وقت یہ انوائرمنٹ کو تھوڑی دیر کے لیے بجلی کو بند کر دیں، بالکل، تو ہم یہاں نہیں بیٹھ پائیں گے. تو یہ انوائرمنٹ ہے جو لوگوں کو بلاتی ہے کہ جہاں ماحول ٹھنڈا ہوگا، جہاں ماحول اچھا ہوگا، جہاں چیزیں آسانی سے دستیاب ہوں گی، لوگ وہاں جائیں گے. آج آپ دیکھیں گے کراچی میں 3-4 کروڑ لوگ آباد ہیں. کیوں ہیں؟ پانی ہے، بجلی ہے. اب چیزیں اگر ناپید ہوتی جائیں تو یہاں سے لوگ بھاگنا شروع کر دیں گے. بالکل آرام سے بھاگیں گے. یہ بھاگیں گے نا. تو سہولتیں، یہ چیزیں جہاں لوگوں کو ملیں گی. ہمارا کام صرف یہ، گورنمنٹ کا میں کہتا ہوں چھوٹا سا کام ہے، وہ یہ کہ انوائرمنٹ بنا دے.
اب ہمارے اسکول بچوں کے لیے جیل خانہ ہے، بچوں کو مار مار کے بھیجنا پڑتا ہے. تو جو کہ اسکول غلط میں ہے. ایسا ماحول نہیں ہے کہ بچہ گھر میں ماں کو کہے تم سو رہے ہو مجھے اسکول جانا ہے، یہ بات یہ والا سلسلہ ہو جائے کہ بچہ خود کہے مجھے اسکول جانا ہے اور آپ سو رہی ہیں، مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے وہاں اسکول میں اس کے لیے کچھ کام پڑھاؤ اور وہ ایکسائٹمنٹ کہ میں میں جاؤں گا، میں یہ سارے کام کروں گا. دیکھیں ہم لوگ بچپن میں جب پرائمری اسکول میں پڑھتے تھے، سندھی اسکول میں، تو وہ شام کو یا تو چھٹی کے وقت آخری پیریڈ میں یا تو کوئی اسٹوری شروع کرتے تھے، یا شام کو ہمارے پاس آخری پیریڈ جو ہوتا تھا اس میں وہ فٹ بال کا کوئی میچ رکھتے تھے. تو وہ آج میں نے تم سے ہارا ہے کل میں تمہیں دیکھ لوں گا، تو ہم ایسے کر کے نکلتے تھے. تو دوسرے دن ہمارا جانا لازمی تھا اچھا کہ ایک کہانی چل رہی ہے، وہ کہانی کبھی دوسرا اس کا پارٹ سننا ہے، یا وہاں پر ہمارا میچ چل رہا ہے، ٹورنامنٹ چل رہا ہے. تو ظاہر ہے کل ہمارے آج جیتنا ہے، آج اس کو جیتا ہے کل اس کو جیتیں گے. تو ایک بچے کا اسکول کے ساتھ کوئی کنیکشن ہو، یہ پرائمری اسکول میں ہم نے سیکھا. تو اب وہ صرف بچوں کو کتابیں رٹ رٹ کے آپ پڑھانا، مجھے تو سوری ٹو سے کہ یہ بالکل آکورڈ لگتا ہے کہ آپ صرف کتابوں سے بچوں کو پڑھائیں گے. بچوں کو زندگی سے پڑھایا جائے، زندگی کی حقیقتوں کے ساتھ بچوں کا واسطہ پڑے گا، اور نیو ان کے لیے ٹیکنالوجی وہ سے ان کو اویئر کیا جائے کہ کیا ہے. ظاہر ہے اب وہ چیزیں، اب میں بچوں کو بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی کے بارے میں بتاؤں گا، اب اس کا وجود ہی نہیں ہے. اب میں ماضی میں اس کو 10 ہر سال کی ہر کتاب میں ماضی ہوتا ہے، مستقبل کہیں نہیں ہے. تو بچوں کو تو مستقبل میں جانا ہے، بچوں کو ماضی میں نہیں جانا، بچوں کو تو مستقبل میں جانا ہے. تو ہم کوشش یہ کریں کہ ہم بچوں کو ماضی کے ساتھ ساتھ مستقبل بھی پڑھائیں، اور مستقبل یہ نئی ٹیکنالوجی ہے. بالکل. تو بہت ہی اچھا ہوگا کہ اگر اسکولوں میں کالجز میں اس کو اڈاپٹ کیا جائے اور اس طرح کے اسکول بھی بنائے جائیں جس طرح سرحان نے اسٹارٹ کیا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح سے ہو، لیکن کاش کہ ابھی بھی لوگ کوشش کریں، کہہ رہے ہیں نا کہ خود سے بھی اٹھیں اور کچھ کرنے. کبھی کبھی ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے گورنمنٹ نہیں کرتی تو نہ کریں، ہم خود کریں. اپنے گھر میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، کسی ایک کو اٹھنا پڑتا ہے تو تبھی جا کے کچھ ہوگی. اپنے حصے کی شمع جلائیں. تو میں نے آپ کو مثال دی نا، وہ جو کیفے خلیل کی مثال ہے. اب ہر دوسرا تیسرا بچہ جانتا ہے کہ اس نے کر لیا تو میں بھی کر سکتا ہوں. بالکل. تو یہ میں صرف گورنمنٹ پہ نہیں جا رہا تھا، تو میں نے کہا اب ہم لوگوں نے خود بھی کرنا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بھی تو پڑھایا ہے ایز اے مطلب فری آف کاسٹ پڑھایا، آپ نے یہ نہیں دیکھا، تو آپ نے اپنے حصے کا کام آپ نے بھی کیا ماشاءاللہ سے. بہت بہت شکریہ حبیب حسن صاحب آپ کا. بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور کافی انفارمیشن بھی ملی، اور آپ کے دل میں جو باتیں تھیں جو آپ کو کرنی بھی تھیں، اور آپ کو لگا کہ میسج آپ کا جو پہنچا ہے. تو ویورز، یہ جو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ پوڈ کاسٹ اس لیے نہیں ہوتی کہ صرف دکھانے کے لیے ہو یا ویسے ہو، یہ اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو. شاید آپ کسی نہ کسی نئے مہمان کو نئے طریقے سے سنیں، سمجھیں اور لرن کریں، اور پھر اپنے اوپر بھی کام کرنا شروع کر دیں، اپنے کمفرٹ زون سے نکلیں، کچھ کریں. ایسے کچھ نہیں ہوگا. کب تک ایسے سوچتے رہیں گے کہ اب بھی کریں گے تو کل کریں گے؟ تو خود سے کرنا پڑے گا. کوئی آ کے آپ کو کروائے گا نہیں، کوئی انسان کوئی کام آپ سے نہیں کروائے گا. اپنے ٹیلنٹ کو پہچانیں، اپنے مقصد کو پہچان کے اس کو لے کے آگے بڑھیں. اس کے ساتھ ہی مہتاب خان تنوری کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.